بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ ہم نے 22ویں شب سے شروع کرنا تھا، لیکن یہ ہمارا کافی تاخیر ہو گیا، 26ویں شب ہو گئی۔ کل بھی مجھے کہیں جانا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ کل کا ہمارا ناغہ نہ ہو، کچھ دیر سے شروع کر لیں گے، لیکن کوشش ہوگی کہ یہ ہو جائے۔ ہر سال میری کوشش ہوتی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے مواقع کو سمجھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ مجھے اس مضمون سے بڑی دلچسپی رہی ہے، ذاتی طور پر، طبعی طور پر، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون ایسے ہی سمجھ میں آئے جس طریقے سے پیش آیا تھا۔ سیرت النبی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اور بڑے غم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بطور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اونچ اور نیچ بالکل بھی پتہ نہیں ہوتے، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے اتنی چیزیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے، مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، لیکن جو اسلام کی وہ چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اونچ اور نیچ، وہ بہت تفصیل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اسی نیت سے اور اسی ارادے سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا آج سے کچھ برس پہلے۔ ایک دو دفعہ میں نے مکمل کیا، لیکن تیسری مرتبہ جب میں نے شروع کیا تو بس درمیان میں ایسے عوارضات آتے گئے۔ تو آج ہم اس سلسلے کی کڑی کو شروع کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اس سلسلے کو آگے بھی بڑھاتے رہیں۔ ہم پچھلے دروس کے اندر، آپ حضرات تو ظاہر بات شریک نہیں تھے، جن بہت سے لوگوں نے آڈیو کے ذریعے سے سنے ہیں وہ بیانات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو ابتدا ہے ہم نے وہاں سے شروع کی تھی بات، اور ہجرت مدینہ کے 3 برس ہم نے مکمل کیے تھے۔ ہجرت مدینہ کا 4تھا سال، یعنی 4 ہجری کے واقعات چل رہے تھے، اور 4 ہجری کے سفر کے مہینے تک کے واقعات ہمارے ہو گئے تھے، یعنی محرم اور سفر کے مہینے کے واقعات ہو گئے تھے۔ 4 ہجری کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ غزوہ بنی نذیر تھا، ٹھیک ہے۔ غزوہ کیا ہوتا ہے اور بنو نذیر کیا تھے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا، غزوہ کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ کے سامنے جو نقشہ بنایا ہے، آپ حضرات تو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، میرے موبائل کے ذریعے سے کافی لوگ مکسر وقت سافٹ ویئر ہے، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے جو واقعہ چل رہا تھا وہ تھا بیر معونہ کا واقعہ۔ بیر معونہ کا واقعہ میں مختصراً بتا دوں، ایک قبیلے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حفاظ مانگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حفاظ دیے تھے کہ جائیں گے آپ کو قرآن اور اس کے حوالے سے چیزیں یہ سب سمجھائیں گے۔ تو یہ لوگ جا رہے تھے، تو کچھ دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے ان 70 حفاظ پہ حملہ کیا، اور 70 کے 70 حفاظ میں سے اکثر کو شہید کر دیا۔ ان میں حضرت کعب بچے تھے، ان کا واقعہ سنا دیا تھا، ایک 2 صحابی بچے تھے، ان کا واقعہ بھی سنا دیا تھا کہ عجیب و حیرت انگیز واقعات ان کے گزرے ہیں، ان کے کئی کی لاشوں کو اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور یہ عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ان بیر معونہ کے 70 حفاظ میں ایک صحابی تھے حضرت عمر بن امیہ الضمری۔ حضرت عمر بن امیہ الضمری یہ ایک صحابی تھے جو بیر معونہ کے واقعے میں بچ گئے تھے۔ دشمن کے ہاتھ لگ گئے تو دشمن کے ذمے ایک غلام کو آزاد کرنا تھا، تو یہ اس ضمن میں آزاد ہو گئے۔ تو عمر بن امیہ الضمری وہاں سے نکلے ہیں، اور مکے سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل مکہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو یہ ربیع الاول کی بعض حضرات نے 22 تاریخ لکھی ہے، مجھے ان تواریخ کا تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملا
کہ واقعتاً 22 تاریخ تھی، 12 تاریخ تھی یا 22 تاریخ تھی، کیونکہ یہ جو بنو نذیر کا قلعہ فتح ہوا وہ 22 ربیع الاول کو فتح ہوا ہے، تو 10 دن محاصرہ رہا، تو اس واقعے کو بنتے ہیں تقریباً 10 یا 12 ربیع الاول۔ تو 10 یا 12 ربیع الاول کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی ہجرت کے چوتھے برس میں عمر بن امیہ ضمری یہ نکلے ہیں، اور راستے میں ان کو بنو عامر کے 2 کفار مل گئے۔ تو بنو عامر کے 2 کفار جب ملے ہیں تو یہ ان کے ساتھ سفر میں چل رہے تھے، تو ان کے 70 ساتھی مارے گئے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ نکلے ہوئے تھے جانور چرانے کے لیے، جب واپس آئے تو 70 کے 70 ان کے سامنے لیٹے ہوئے تھے، صرف چند ایک صحابہ بچ گئے تھے جن کو قید کر لیا، پھر ان میں سے حضرت خباب بن الارت کو شہید کر دیا۔ تو یہ ان کی آنکھوں میں تو خون تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے سارے کے سارے ساتھیوں کو بلا وجہ شہید کر دیا گیا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی کہ انہوں نے حملہ کیا ہو یا کچھ ایسا ہو۔ تو وہ 2 کفار ساتھ تھے، تو وہ دونوں جب آرام کرنے انہوں نے کہا جی ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے کہا چلو جی۔ جب وہ ساتھ چلے ایک جگہ پہ جا کے سوئے تو انہوں نے تلوار لی اور ان دونوں کو قتل کر دیا، کہا کچھ نہ کچھ تو بدلہ ہو جائے گا نا، کہ ان کافروں نے ہمارے 70 لوگوں کو مارا تو چلو 2 کو میں مار دیتا ہوں۔ یہ کیا اور یہ یہاں سے کر کے مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے حوالے سے تاثر اور جو معاملات تھے وہ میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور ایسے معاملات کیے ہیں، یعنی کفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، اور مسلسل 2 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہے۔ فجر کی نماز کے اندر دوسری نماز کا رکوع کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اور 2 مہینے بعض روایت کے مطابق 2.5 مہینے، میں اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل سے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے حضرت عمر بن امیہ ضمری اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ قصہ ہوا، وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع تو مل چکی تھی، آپ غمگین تھے، لیکن جب بتایا کہ ہمارے ساتھ 2 کافر تھے، وہ قبیلہ بنو عامر کے تھے، میں نے ان کو قتل کر دیا، تو آپ نے پوچھا ہے تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا؟ جی میں نے قتل کر دیا کہ کچھ تو بدلہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا او ہو یہ تو غلط ہو گیا، کیونکہ قبیلہ بنو عامر مسلمانوں کے حلیف تھے۔ ٹھیک ہے، حلیف کیا ہوتا ہے؟ حلیف سمجھ لیں، حلیف یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ کالونی ہے، ٹھیک ہے، ابلاغ احمد سوسائٹی، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں ایک جماعت ہے، اس کے ساتھ ایک کالونی ہے، یہ ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں کالونی والوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم دونوں حلیف ہیں، کوئی مصیبت آئے گی ہم دونوں مل کے سامنا کریں گے، کوئی تکلیف آئے گی ہم سب مل کے ہم سب اس تکلیف کا سامنا کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کیسے بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم دونوں حلیف ہیں اور ہم ایسے کریں گے۔ تو اب ان دونوں کی آپس میں لڑائی کرنا درست نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ اور ہم یہ قوم اور یہ قوم، لہذا یہاں کا کوئی بندہ اس کو نہیں مارے گا اور وہاں کا کوئی بندہ اس بندے کو نہیں مارے گا، ٹھیک ہے، وہاں کا کوئی بندہ خطرے میں ہوگا تو یہ والے لوگ حفاظت کریں گے، یہاں کا کوئی بندہ خطرے میں ہوگا تو وہ والے لوگ حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں کے بندے نے کسی کا نقصان کر دیا تو سب لوگ مل کے پورا کریں گے، ٹھیک ہے، وہاں کے بندے نے کسی کا نقصان کر دیا تو یہاں کے سب لوگ مل کے پورا کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس طریقے سے قومیں مل کے رہا کرتی تھیں۔ تو مقام قطات پر ان دونوں کافروں کو قتل کیا تھا، اور آپ کے پاس آئے تو آپ نے بتایا وہ تو ہمارے حلیف ہیں، ہمارے دشمن ہیں ہی نہیں، جب ہمارے دشمن ہیں نہیں تو ان کو انتقام کے طور پہ قتل کرنا درست ہی نہیں تھا، لیکن تم سے چونکہ غلطی ہوئی ہے لہذا ہمیں ان کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک جان کا فدیہ تھا 100 اونٹ، تو ہمیں 200 اونٹ ادا کرنے پڑیں گے۔ اب ان اونٹ کی ادائیگی کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو مسلمانوں کے حلیف تھے، ٹھیک ہے۔ تو قبیلہ بنو نذیر جو تھا یہ بھی مسلمانوں کا حلیف تھا، جو کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ آباد تھے، ٹھیک ہے، قبیلہ بنو نذیر۔ میں تھوڑی سی یہاں میں نے تھوڑا سا نقشہ ڈرا اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ میں جب پہلی مرتبہ مدینے گیا
تو وہاں پر ایک صاحب مولوی صاحب وہاں پہ تقریر کر رہے تھے جنہوں نے ہمیں زیارات وغیرہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مدینے کے اندر یہود آباد تھے. یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا, مدینہ کے اندر یہود آباد تھے. یہ خاص طور پہ نقشہ میں اس لیے بناتا ہوں تاکہ میں واضح کر سکوں کہ یہود مدینے میں آباد نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہود کہتے ہیں کہ بیت المقدس جگہ ہماری ہے, مسلمانوں نے غلط قبضہ کیا ہوا ہے. ایسی مدینہ جگہ ہماری ہے, مسلمانوں نے غلط قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہود مدینے میں آباد نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ میں نے نقشہ بنایا جو مسجد نبوی ہے, جو مسجد نبوی ہے, جو آج مسجد نبوی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مسجد نبوی ہے مدینہ بس اتنا تھا, اس سے زیادہ مدینہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, مدینہ شریف صرف اتنا تھا اور اس کے سامنے تھوڑی سی آبادی تھی, یہ اتنا مدینہ منورہ تھا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ پھیلا ہے تو اتنا پھیلا ہے بس. ٹھیک ہے, آج بھی نقشے کے اندر, گوگل میپ کے اندر بھی اس کی ڈرا ہے کہ مدینے کی یہ آبادی ہے اور ایک باقاعدہ سڑک چل رہی ہے جو کہ مدینے کو الگ کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل سلا, وہ جبل سلا دے, جبل سلا اور جبل احد کے اندر ایک غار ہے, ایک علاقہ ہے جس کو جبل سور کہتے ہیں. صحیح, جبل سور, جبل احد کے اندر ایک کونا ہے جس کو سور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو غار سور وہ ہے جو کہ مکے میں ہے, وہ جو ہے وہ اس جگہ پر ہے, ادھر پیچھے کر کے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے, جو اس سے باہر ہے وہ مدینہ منورہ نہیں. لہذا قبیلہ بنو نذیر, یہ جو قبیلہ بنو نذیر, یہ مکے میں مدینے میں آباد نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں, مدینے کے نواحی علاقوں میں آباد تھے. ٹھیک ہے جی, جیسے قبا ہے, قبا بھی مدینے کے باہر تھا اور یہ بنو نذیر بھی مدینے سے باہر تھا. بنو نذیر کا قلعہ اگر آپ قبا سے نکلیں, قبا سے نکلتے ہیں بالکل سیدھی روڈ جاتی ہے تو سامنے مسجد الجمعہ ہے, مسجد الجمعہ سڑک کے اس طرف ہے, اور جو بنو نذیر کا قلعہ ہے وہ بالکل سامنے ہے. وہاں پر آج بھی بنا ہوا پیلے رنگ کی شکستہ سی عمارت ہے, وہ قبیلہ بنو نذیر کا جو ہے وہ قلعہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے کیونکہ وہ بھی حلیف تھے, یعنی آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت علی کو, ان تین صحابہ کو لے کے گئے بروایت ابن کثیر. ٹھیک ہے, لیکن جو دوسری عیون الآثار اور دیگر سیرت ابن ہشام اور دیگر کتابیں ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن معاذ, اسید ابن حضیر, سعد ابن عبادہ, ان 9 صحابہ کو لے کے گئے. لیکن روایات میں ہے 10 صحابہ کو لے کے گئے, تو 10 میں ظاہری بات حضرت علی ہوں گے جو دوسری روایت میں ہے. تو 10 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے اور وہاں جا کے بنو نذیر کو بتایا کہ بھی عمر بن امیہ ضمری سے یوں قتل ہوا تو اب ان کی دیت ادا کرنی ہے 200 اونٹ, لہذا اس دیت میں آپ اپنا حصہ نکالیں. یاد رکھیے گا, یہود ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں. یہود نے کبھی بھی مسلمانوں سے دوستی نہیں کی. عیسائی کبھی کبھی کسی موقع پر مصلحت کے تحت مسلمانوں کے قریب ہوئے, لیکن یہود نے مسلمانوں سے ہمیشہ دشمنی کی. اگرچہ معاہدہ کیا دوستی کریں گے, نقصان نہیں کریں گے, نقصان نہیں ہونے دیں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کی ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, آپ یہود اور نصارہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہاں تک کہ آپ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. ٹھیک, حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہ نہیں کہ یہودی بن جاؤ. آپ یہودی بن جاؤ, وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. واحد مذہب یہود ہے جو اپنی تبلیغ نہیں کرتا. کوئی شخص یہودی ہو جائے کہتا ہے جو رہنے دو, یہودی تو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. یہ کراچی میں جو خاندانی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, میں وہ والا نہیں کر رہا. خاندانی کا مطلب یہ ہے کہ جو یہود کے خاندان میں سے ہوں وہی لوگ یہودی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کسی کو قبول نہیں ہے. اتنا گھٹیا اور رذیل ان کی سوچ ہوتی ہے. تو یہ جو یہود ہیں انہوں نے یہ طے کیا کہ
کہ یہ لوگ وہاں سے اٹھے، حی بن اخطب اور دیگر بہت سے لوگ وہ وہاں پہ اٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوڑے سے صحابہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، سایہ تھا دیوار کا، آپ کو یہاں بٹھایا اور آپ کے سامنے کھانا رکھا کہ آپ کھانا کھائیے، ہم دیت کی رقم اکٹھی کرنے جاتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی یہ فلاں چیزیں لے کر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے اور یہ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے آپس میں سازش رچی، حی بن اخطب اور دیگر بہت سے لوگ۔ کبھی آج بہت کم لوگ ہیں، تو اگر ہم سب مل کے نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں تو آج تو ہماری پھر جان چھوٹ جائے گی، اور مدینے کے اندر مسلمان تو ابھی مستحکم ہے نہیں، لہذا ہماری حکومت دوبارہ بن جائے گی۔ تو یہاں پر جو تھا عمر ابن حجاش بن کعب، عمر ابن حجاش بن کعب یہ یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں اور میں ایک طریقہ جانتا ہوں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شہید کروں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہ وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ میں دیوار پہ چڑھ جاتا ہوں اور ایک پتھر لیتا ہوں بہت بڑا سا، اور پتھر کو اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ گراؤں گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس جائیں گے اور دوسرے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، بقیہ خون ہم اپنے سر پہ لے لیں گے، کوئی ایک بندہ ہوگا نہیں تو خون بہا دے دیں گے تو ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ ہے کہ ہماری بچت بھی ہو جائے گی۔ تو جب انہوں نے یہ سازش کی اور سب اس پہ ایگری ہو گئے، ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے اندر ایک نا سلام بن مشکم یہ یہود میں ایک بڑا سردار تھا، اور سلام بن مشکم جو تھا اس کی بہت سی باتیں احادیث میں نقل کی ہیں کہ سلام بن مشکم، میم شین کاف میم، سلام بن مشکم، یہ مشکم جو ابن مشکم جو تھا یہود کے اندر بڑا صاحب بصیرت انسان تھا اور یہود کو بڑی نصیحت کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ لا تفعلوا، ایسا لا تفعلوا، ایسا نہیں کرنا، فواللہ لا یخبرن بما حممتم به، اللہ کی قسم یہ تم ارادہ کر رہے ہو نا اس کو اس کا خدا اس کی اطلاع دے دے گا۔ وَإِنَّهُ لَنَقْصُ الْعَهْدِ، اور یہ نقص عہد ہے، الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، جو ہمارے اور ان کے درمیان میں، تفسیر سعدی میں لکھا ہے، اور بھی بہت سی تفاسیر میں، تفسیر سعدی میں یہ الفاظ ہیں اور تفسیر میں اور بہت سے الفاظ نقل کیے ہوئے، تو ایسا نہ کرنا نہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ یہاں پہ سازش ہو رہی تھی، اور جو عمر بن حجاج جو ہے وہ چھت پہ چڑھا اور چھت سے دیوار پہ آیا، اس نے پتھر اٹھایا ہوا تھا اور بہت بڑا پتھر، اب یہ کام کر ہی رہا تھا تو اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ آپ کو پتہ چل گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت نے میری حفاظت فرمائی ہے اور مجھے یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ سازش کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے، اور جلدی کی وجہ سے کسی صحابی کو بھی نہیں بتایا، اور اگر صحابہ کو بتا دیتے تو افراتفری مچ جاتی، افراتفری مچتی تو یہود ہوشیار ہو جاتے، اور چونکہ مسلمان تھوڑے تھے، یہودیوں کا قبیلہ تھا تو مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا تھا، تو آپ خاموشی سے چپکے سے وہاں سے نکل گئے۔ ایسے بہت سے مقامات پر کچھ اہل تشیع حضرات نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن بات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے ہیں تو کنانہ بن حویرہ ایک یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں دیکھا، جب واپس قبیلہ بنو نذیر پہنچا تو کنانہ بن حویرہ نے کہا کبھی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ آج کام تمام ہونے والا، کبھی ہوا کیا مسئلہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں اور عمر ابن حجاج جو ہے وہ گیا اور پتھر گرا کے آپ کو شہید کرنے والا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں تو ان کو مدینہ میں چھوڑ کے نہیں، وہ وہاں بیٹھے، ہم نے ان کو کھانے کا اکرام کیا، نہ اللہ کی قسم میں ان کو مدینہ چھوڑ کے آؤں، لگتا ہے کہ تمہاری سازشوں کی اطلاع ان کو مل گئی ہے۔ جب آئے تو دیکھا کہ وہ پتھر لے کے تیار کھڑا ہے، اس نے پھینکنا تھا لیکن آپ اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود ہی نہیں، تو بڑے حیران ہوئے۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
آپ تو یہاں سے چلے گئے. ان کو بھی اطلاع ملی کہ آپ تو مدینے میں چلے گئے. تو صحابہ ایک ایک کر کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہوا. حویرہ نے کہا کہ بخدا وہ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً ان کو تمہاری سازش کی خبر پہنچی ہے. یہ ابھی بھی خوش فہمی میں تھے کہ شاید کوئی ایسی ویسی خبر نہیں پہنچی ہو تو ویسی کسی کام سے اٹھ کے چلے گئے ہوں. لیکن جب پکا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے کے اندر نگران مقرر فرمایا اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام لشکر تیار کیا اور لشکر کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور قبیلہ بنو نذیر کے پاس پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ قلعہ خالی کر دو ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، تم نے مسلمانوں کے ساتھ دغا کرنے کی کوشش کی. ایک تو یہ انہوں نے کیا کہ قلعہ بند کر لیا. جب قلعہ بند کیا ہے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس نے ان کو خط لکھا. اس نے خط لکھا اور خط لکھ کے اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس 2000 جوان قبیلہ بنو غطفان کے لوگ اور اسی طریقے سے اور چند دوسرے لوگ ہیں جو چند دوسرے قبیلوں کے ہیں جو تمہارے حلیف ہیں، وہ تمہاری مدد کو آئیں گے، لہذا خبردار اپنا قلعہ ان لوگوں کے حوالے نہ کرنا. یہ مسلمان ہیں، تھوڑے سے ہیں، تعداد میں کم ہے، یہ تتر بتر ہو جائیں گے، ہم 2000 ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے قبیلہ بنو قریظہ قبیلہ بنی غطفان کے لوگ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، 2000 جان باز میرے ساتھ موجود ہیں، میری قوم کے لوگ الگ ہیں، وہ آخری دم تک لڑیں گے، اپنے گھروں کو ہرگز مت چھوڑنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل نہ ماننا. تو ابن مشکم جو تھے، یہ جو میں نے جن کا میں نے روایت نقل کی تھی، سلام ابن مشکم نے کہا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ منافق ہے، یہ نہ مسلمانوں کا ہے اور نہ ہمارا ہے. اس نے نہ پہلے قینقاع والوں کی مدد کی تھی اور نہ ہماری مدد کی تھی. اب اس کو کہو کہ کسی سے کہ ہماری مدد کرے. چنانچہ اس نے خط لکھا، بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد القرظی کو خط لکھا کہ بھئی تم ہماری مدد کرو. تو کعب بن اسد کہنے لگا کہ نہ بابا، میں تو مسلمانوں کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، کیا ان کے خلاف تمہاری مدد کر کے ہمارا کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارا، لہذا تم جانو تمہاری جنگ جان. اس نے جب منع کیا قبیلہ بنو قریظہ کے سردار نے، تو عبداللہ بن ابی تمہارے اپنے ساتھی کو تو تمہارا درد نہیں ہے تو میں تمہارا درد کیوں لوں، جاؤ رہنے دو. تو ادھر سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی چپ ہو گیا. ادھر سے مسلمانوں نے 6 دن کے لیے محاصرہ کر لیا، بعض روایت میں 10 دن، بعض میں 15 دن، بعض میں 20 دن اور بعض میں 25 دن. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا ایک خیمہ لگایا ہے. تو وہاں پر ایک بہت ماہر تیر انداز تھا جس کا نام تھا غزول. یہ ماہر تیر انداز تھا. اس نے اپنے لشکر کو بڑا منظم کیا اور اس نے لوگوں کو چھتوں پہ، قلعے کی دیواروں پہ چڑھایا کہ مسلمان جو بھی قریب آتے تو دور سے پتھر مارتے تاکہ مسلمان قریب نہ جائے، اور خود یہ قریبی مقام پہ آ گیا اور اس نے طاق کر کے تیر چلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پہ جا کے لگا. تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جو ہے وہ غزول کے تیروں کی زد میں آ رہا ہے. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ وہاں سے اٹھایا، کسی دوسری آڑ میں منتقل کیا تاکہ سامنے سے آنے والا تیر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے. جب یہ کر رہے تھے تو حضرت علی غائب ہے. سب صحابہ پریشان کہ حضرت علی کہاں چلے گئے. تو سب نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے فرمایا دیکھنا وہ کیا کرتا ہے. یہ جہاں سے غزول نکلا اور نکل کے اس نے تیروں کی بوچھاڑ کی اور تیروں کی بوچھاڑ کرنے کے بعد تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پہ لگے لیکن دوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے.
تو اس نے کچھ اور جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی. تو جب یہ وہاں سے گھات لگا کے نکلا تو حضرت علی اس کے سامنے آ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں غزول کا سر قلم کیا اور سر کو نیزے پہ لٹکایا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف چلے. اس کے ساتھ 10 لوگوں کی جماعت تھی. وہ 10 لوگ وہ بھی وہاں سے بھاگے. جب واپس بھاگے تو حضرت ابو دجانہ، حضرت سہیل ابن حنیف، یہ 2 صحابہ بھی تھے. ان دونوں نے ان 10 کے 10 کو مارا. ان 10 کے 10 کو قتل کیا اور قتل کر کے ان سب کے سر نیزے پہ چڑھا کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف لے کر آئے تاکہ کفار کے اوپر روب پڑے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو نذیر نے اپنے باغات بڑی محنت سے اگائے ہوئے ہیں. باغات تو قلعے سے باہر تھے نا، قلعہ تو حفاظت کے لیے اپنی جگہ پر تھا. تو انہوں نے اپنے علاقے میں باغات لگائے ہوئے. تو چلو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھجور کے درخت کاٹنا شروع کرو اور کھجوروں کے درخت کاٹ کے ان پہ تیل چھڑکو اور ان کو آگ لگاؤ. چنانچہ جب ایسے کیا تو ان لوگوں کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم محبت سے پیش آنے والے، جب آپ اس طرح غضب کا مظاہرہ کر رہے تو ان لوگوں کو ڈر لگ گیا. اب حی ابن اخطب اور یہ دوسرے لوگ یہ سب گھبرا گئے کہ اب تو ہماری خیر نہیں. اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. اور اتقوا بغضب الحلیم، جب کسی حلیم اور رحم دل شخص کو غصہ آتا ہے تو بس پھر خیر نہیں، پھر اپنی خیر مناؤ. تو سب پریشان ہوئے. تو اب سب نے پیغام بھجوایا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے ہتھیار چھوڑ دیں گے اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی سامان ہے وہ سب ہم سامان لے کے جائیں گے. ایک طرف ان کے 10-11 لوگ مارے گئے، دوسری طرف مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تیسری طرف ان کے باغات جب جلنا شروع ہوئے تو ان کے اوپر روب جم گیا. چنانچہ دیکھیں جنگ کی حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. جانوروں کو نہیں مارنا، اپنے منع فرمایا جانوروں کو نہیں مارنا. نمبر 1. نمبر 2 فصلیں نہیں کاٹنی. نمبر 3 لوگوں کے گھر نہیں توڑنے، لوگوں کے گھر نہیں جلانے. نمبر 4 زندہ انسانوں کو نہیں جلانا. نمبر 5 بوڑھوں کو نہیں مارنا. نمبر 6 عورتوں کو نہیں مارنا. نمبر 7 بچوں کو نہیں مارنا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی چند ایک اصول کہ عبادت گاہوں کو نہیں گرانا. یہ جنگ کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. یعنی کیسا ہمارا پیارا دین ہے کہ جو دشمنوں کے حقوق بھی سکھا رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے حق سکھا رہے ہیں، جو آپ کے بوڑھوں کو قتل کر رہے ہیں ان کا حق سکھا رہے ہیں، جو آپ کے پیٹ کے اندر زہر گھول رہے ہیں ان کا حق بھی ہمارا اسلام سکھا رہا ہے. کیسا پیارا دین. اتنے حقوق سکھانے والا جنگل کو ہمارے باغات کو جلا رہے ہیں، حالانکہ باغات جلانے کو آپ نے منع فرمایا. تو انہوں نے اوپر سے آواز لگائی اے محمد آپ تو رحیم و کریم ہیں، آپ تو باغات جلانے کو منع کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہاں پر کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہم اللہ کے حکم کے بغیر کر رہے ہوں. بعض چیزیں حکمت کی وجہ سے جائز ہوتی. سورہ حشر کی آیت نازل ہوئی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. کوئی بھی درخت ہم کاٹتے ہیں یا کسی درخت کو اپنی جگہ پہ چھوڑتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے چھوڑتے ہیں، اللہ کے حکم سے رکھتے ہیں. کوئی اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کرتے، اپنی مرضی اور اپنی رضامندی سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی سے کرتے ہیں. جب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ تو اب درخت کاٹ رہے ہیں تو کل تو ہمارے بچوں کو بھی قتل کریں گے، کل کو ہمارے بوڑھوں کو بھی قتل کریں گے، تو یہ دشمن پہ روک ڈالنے کے لیے تھا، عام حکم نہیں تھا. جب ان کو پتہ چلا تو سلام بن مشکم اور حی بن اخطب نے پیغام بھجوایا، آپ نے قبول فرمایا. 6 دن تھے، 10 دن تھے، 15 تھے یا 20 دن یا 25 دن. بہرحال 22 ربیع الاول بقیہ ہے مہینہ ربیع الاول کا. 22 کی مجھے تحقیق نہیں، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کیا اور ان کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں، اپنا ہتھیار نہ لے کے جائیں، اس کے علاوہ اونٹ پر جو سامان آتا ہے وہ لے جائیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہودی قوم جس نے اتنا نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کے سالار کو قتل کرنے کا سوچا، پیغمبر برحق کو قتل کرنے کا سوچا، ٹھیک ہے، ان کو شرمندہ ہو کے جانا چاہیے نا، شرمندہ ہو کے جانا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے گھروں کی چوکھٹیں تک اکھیڑ لی. چوکھٹ ہوتی نا یہ جس کے اندر دروازہ لگا ہوتا ہے، چوکھٹیں تک اکھیڑ لی
اور عورتوں کو زیور سے لد پھٹ دیا. اور ان کے کئی حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے اونٹ کی کھال کے اندر سونا چاندی بھرا. ٹھیک ہے، اونٹ کی کھال کتنی بڑی؟ اونٹ کی کھال کے اندر سونے کے زیورات بھرے اور اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو دکھاتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ہم نے تم سے مقابلہ کرنے کے لیے زمین میں کھود کے دبائے تھے اور اب ہم لے کے جا رہے ہیں اور ہم اسی سے تمہارا مقابلہ کریں گے. ایک قوم آپ کے اوپر احسان کر رہی ہے اور اسی قوم کو آپ کیسے دکھا رہے ہیں. اور ان کی عورتیں زیور سے لد پھد کے باقاعدہ تف بجاتے ہوئے اور گیت گاتے ہوئے وہاں سے نکلے. جو ان کے معاملات تھے وہ معاملات ایسے تھے کہ ان کا کسی نے قرضہ دینا تھا اور کسی سے انہوں نے قرضہ لینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کا قرضہ اور یا انہوں نے کسی سے قرضہ لینا وہ سب کا سب معاف ہے. وہ سارے کے سارے معاملات کو ختم کر دیا. اور پھر آپ نے 3 دن دیے کہ 3 دن کے اندر اندر تم لوگ اس علاقے کو خالی کر دو، بنی نذیر اپنے قبیلے کو خالی کر دیں اور جو قرضے کے معاملات ہیں وہ سب معاف کیے. میں نے جو واقعہ سنا ہے کہ اونٹ کی یہ سلام بن عبد الحقیق نامی آدمی تھا. اس نے یہ للکار لگائی تھی، حی ابن اختب، سلام بن عبد الحقیق، کنانہ بن ابو ربی، یہ سب لوگ جا کے یہاں سے نکلے اور خیبر میں جا کے آباد ہوئے. اور اس میں کچھ اور معاملات ہیں. وہ یہ معاملات تھے کہ یہودی جو تھے وہ اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، تو لوگ ان کو عقیدت احترام کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کتاب. بقیہ تو مشرکین تھے اسلام آنے سے پہلے، تو یہود کو ادب سے دیکھا جاتا تھا. تو جس کسی کا بچہ مسلمان نہیں بچتا تھا، انہیں انتقال ہو جاتا تھا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش ایسی ہوتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی انتقال، پیدا ہوتے ہی انتقال، پیدا ہوتے ہی انتقال. تو وہ لوگ نظر مانتے تھے کہ اب ہمارا جو بچہ ہوگا ہم اس کو یہودی بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، اب جو ہمارا بچہ ہو ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو نظر مان لیتے ہیں لوگ. تو اب جو ہمارا بچہ ہو ہم اس کو یہودی بنائیں گے. ایسا تقدس تھا اس قوم کا، ایسی اللہ نے عزت دی تھی، لیکن عزت راس نہیں آئی ان کو. تو اب وہ جو بچے تھے ان کے بارے میں بڑا مسئلہ ہوا. لوگوں نے کہا بھی ہمارا یہ والا بچہ، ہم نے اس کو یہودی ہونے کی نظر مانی تھی لیکن اب تو ہم ان کو جاننے نہیں دیں گے. تو وہاں پر آیات نازل، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں. اگر وہ اپنی مرضی سے یہودی رہنا چاہتے ہیں تو جانے دیں، اگرچہ ان کے ماں باپ مسلمان ہیں. اور اگر وہ اپنی مرضی سے مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو جانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، ورنہ بنو نذیر کے یہود کو یہاں پر رہنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہوگی. 2 لوگ تھے، یامین اور ابو الاسد. حضرت یامین بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعد بن وہب، یہ 2 حضرات تھے جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے اور بنو نذیر کے بھی تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم سے کوئی خدمت لے لیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھی ایسا کرو کہ تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، کون تھا جی؟ عمر ابن حجاش. جس نے پتھر گرا کے شہید کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا کام تمام کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی جانی دشمن یا اپنی عزت کے دشمن کسی کو چھوڑا نہیں. لہذا ہمارے سامنے اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا یا اللہ کے نبی کی ذات میں کوئی گستاخی کرے گا، ہمارے لیے وہ قابل رحم نہیں ہے، قابل معافی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے سے کتنا قریب ہو، چاہے وہ میرے سے کتنا دور ہو، وہ ہمارے لیے قابل معافی نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے غفور رحیم، اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ غفور رحیم تو اللہ کی صفت ہے. ایک اور صفت رحمت للعالمین بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رؤوف الرحیم وہ صفت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے استعمال کی ہے، اور رؤوف الرحیم کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے جو رؤوف الرحیم کی صفت ہے وہ الرؤوف الرحیم ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، الرؤوف الرحیم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صفت استعمال کی تو الف لام کے بغیر ہے. تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے معنی کے اعتبار سے وہ بڑی تفصیلات ہے. لہذا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف نہیں کیا، عمرو ابن حجاش ابن کعب، آپ نے اس کو معاف نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت یامین بن عمیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک شخص تھا بنی قیس کا ایک شخص تھا، عمرو ابن حجاج کو بنی قیس کے ایک شخص کے ذریعے سے قتل کروایا، اور قتل کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے عمرو ابن حجاج کو قتل کروا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے۔ اس ہر جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، لیکن جس جنگ میں لڑائی نہ ہو، مسلمان روبرو لڑائی نہ ہو، جیسے حضرت علی کی جنگ ہوئی تو وہ خفیہ طور پہ جنگ ہوئی، پچھلی صفوں میں جنگ ہوئی، خفیہ طور پہ جنگ ہوئی، آمنے سامنے جنگ نہیں ہوئی۔ جب آمنے سامنے جنگ ہوئے بغیر دشمن ہار جائے اور ہار کے چھوڑ جائے تو اس کا جو مال پیچھے چلا جاتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس مال کو مال فے کہتے ہیں، فا حمزہ چھوٹی یا فے، ٹھیک ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں، اس کو مال غنیمت نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ مال فے یہ ہوتا ہے جسے بطور مثال پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اور صلح ہو گئی، اب صلح ہوگی تو ظاہر بات ایک فوج غالب آ رہی ہے، دوسری فوج غالب نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو جو فوج غالب آ رہی ہے وہ اپنے میدان پہ قائم رہے گی، اور جو فوج مغلوب ہو رہی ہے وہ فوج میدان چھوڑ کے چلی جائے گی، اپنا ہتھیار مورچوں میں چھوڑ کے جائے گی، خالی ہاتھ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ قانون آج بھی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جس فوج کو آپ نے چھوڑا ہے وہ ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی، جیسے ابھی امریکہ جو ہے یہاں سے نکلا طالبان کو چھوڑ کے، تو ان کو الاؤڈ نہیں تھا قانونی طور پہ کہ وہ اپنا ہتھیار واپس لے کے جاتے، لیکن پھر بھی انہوں نے بدماشی کی، ہتھیار وغیرہ ضائع کیا، لیکن بہت سے ہتھیار بچ گئے ان کے۔ تو یہ بین الاقوامی قانون بھی ہے اور شرعی قانون بھی ہے۔ تو جو فوج ہاری ہے جس نے صلح کی بس اب ہم مزید نہیں لڑیں گے، تو ان کا جو مال بچے گا وہ مال غنیمت نہیں ہوگا، مال غنیمت فوج میں تقسیم ہوتا ہے، اور مال فے فوج میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ مال فے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ مال فے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں تھا، یعنی بیت المال میں نہیں گیا بلکہ آپ کی ذاتی ملکیت میں جائے گا، بلکہ آج کے زمانے میں مال فے کے احکامات الگ ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں فرمایا افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اس میں تفصیل ہے، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 زریں بچی تھیں، 340 تلواریں تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ اونٹ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس مال کو تقسیم نہیں فرمائیں گے؟ تو یہ پہلا مال فے تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے گا کہ شریعت اسلامی میں سب سے پہلا مال فے کون سا تھا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 4 ہجری کے اندر جو غزوہ بنی نذیر ہوا تھا وہاں جو مال حاصل ہوا تھا وہ پہلا مال فے تھا، ٹھیک ہے، یہ جنگی مال تھا۔ اس کے علاوہ قبیلہ بنو نذیر کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ چیزوں سے نوازا تھا، ان کی زمینیں تھیں، ان کے کھیت تھے، ان کے کھلیان تھے، ان کے بہت سے جانور تھے جو رہ گئے تھے، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو وہاں پر کاشت کے قابل تھیں، جو زمینیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کیا مہاجر حضرات میں۔ مدینے میں 2 قسم کے لوگ آباد تھے، ایک مہاجر تھے اور ایک انصار تھے، ٹھیک ہے۔ مہاجر جو تھے وہ انصار کے گھروں میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے اس وقت کچھ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ جائیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ان کا مہاجر کیمپ بنا دیں، ٹھیک ہے، بطور مثال 1 لاکھ لوگ آئے ہیں، ان کو مہاجر کیمپ بنا دیں، گورنمنٹ ان کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ پورے کراچی کے لوگ تھے، بھئی ہم آتے ہیں اور ہم ان کو لے کے جائیں گے، چنانچہ ایک بندہ آئے اپنی گاڑی میں بٹھائے لے جائے، 2 بندے آ جاؤ، 2 بندے آ جاؤ، 3 بندے، بھی آپ ہمارے ساتھ رہو، یہ 2 کمرے آپ کے ہیں، آپ ہمارے تھوڑے بہت کام کر دیا کرنا، آپ اپنا کمائی کرو ہمارے ساتھ، 2 وقت کی روٹی ہم آپ کو دے دیں گے، جسے طیب اردگان نے کیا تھا، یہ جو ابھی حملہ ہوا تھا شام کے اوپر، تو طیب اردگان نے کیا کیا، اپنی سرحدیں کھول دیں، ساری دنیا نے بند کر دی، طیب اردگان نے سرحدیں کھول دی، سرحدیں کھولنے کے بعد سب لوگوں کو جمع کیا، آپ لوگوں کو سب کچھ ملے، کھانا میں ملے گا، رہائش میں ملے گی، پانی میں ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، آپ کے بچوں کو بھی ملے گا، سب لوگ جمع ہو گئے جمع، جی ہو گئے۔ اب ساری دنیا پریشان، طیب اردگان کیا کرے گا؟ اس نے سب سے پہلے کہا کہ آپ لوگوں میں پروفیشنل کتنے ہیں، ٹھیک، آپ بتائیں، آپ لوگوں میں کوئی نہ کوئی، سب لوگ فارغ ہیں، کوئی نشئی ہے، کوئی بنگیڑی چنگیڑی ہے،
کسی کو کوئی نہ کوئی کام تو آتا ہے، جس کو جو کام آتا ہے لکھوا دے، کیٹیگری الگ کرے. ڈاکٹر حضرات آپ لوگ ہمارے اسپتالوں میں چلے جائیں، ڈاکٹروں کی تو ضرورت ہوتی ہے. اب انجینئر حضرات آپ ہمارے اس محکمے میں آ جائیں، آپ مزدور ہیں آپ ہمارے اس محکمے میں چلے جائیں. یہ اور ان کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا، ان کی خواتین کو ایڈجسٹ کرنا شروع، جو خواتین کام کر سکتی ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا اپنے کاموں کے اندر، جو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے کہاں چلے گئے سارے. تو مہاجرین کو ایسے ایڈجسٹ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک انصاری کو ایک مہاجر نے کور کر لیا. تو اب یہ زمانہ ہو گیا تھا، 4 سال ہو گئے تھے، 4تھا سال چل رہا تھا ساتھ رہتے ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ابھی جو زمینیں ہیں اور یہ چیزیں یہ میں مہاجرین کو دے رہا ہوں، اور میں مہاجرین کو دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے گھروں سے نکلے اپنے گھر بنائیں، کہ مدینہ کے اندر یہ اپنی جو ہے وہ بلڈنگ اتھارٹی یا اس طرح کی چیز قائم کریں تاکہ یہ اپنے طور پہ رہے. تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 صحابی کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت سعد بن معاذ. یہ 2 صحابی کھڑے کہ یا رسول اللہ یہ والا مال آپ اس والے مال میں تو ان کو حصہ دیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہمارے پاس رکھا ہے اس مال میں سے بھی ان کو آپ حصہ دینا چاہتے تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. کیسی محبت تھی، اف اللہ سبحان اللہ. ان صحابہ کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ لوگ سچے نہیں تھے، ان صحابہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ویسے ہو سکتے ہیں، ان لوگوں نے ایمان چھوڑ دیا. جو کہتے ہیں یہ والا مال تو ان کو دینا ہے دیں، لیکن ہمارا جو مال ہے وہ بھی آپ ان کو دیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر بنائیں، بلکہ ہم اپنے پیسوں سے گھر بنا کے دیں، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہوگی. آپ بہت خوش ہوئے ایسے موقعوں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو زمینیں وغیرہ تھیں اس حساب سے تقسیم فرمائی. بڑی تفصیل ہے، لیکن ان باتوں سے خوش ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو ابی الحقیق کی تلوار تھی جو بڑی قیمتی اور بڑی زبردست تلوار، بڑی لمبی تلوار تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. جیسے کرکٹر اپنا بیٹ بنواتے ہیں نا، اپنا بلہ بنواتے ہیں، بڑا مہنگا اور بڑا محنتوں کے ساتھ کئی مہینے لگا کے اس کے اندر اپنا بیٹ تیار کرواتے ہیں. تو ایسے اس زمانے میں لوگ اپنی تلوار تیار کرواتے تھے. یعنی وہ تلواریں کیسی تھیں؟ ایسی تلواریں تھیں جو آج تک ابھی خستہ نہیں ہوئی، ابھی بھی ترکی میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، ابھی تک وہ خستہ نہیں ہوئی. یعنی کیسا ان کا لوہا اس زمانے کے اندر ہوگا. تو ایسی مضبوط تلواریں تھیں. یعنی حضرت علی کی جو ڈھال ہے، حضرت علی کی ڈھال، حضرت علی چھوٹے قد کے تھے تو حضرت علی کی جو ڈھال تھی وہ چھوٹی تھی. یعنی اتنی ڈھال تھی کہ جو یہ اور یہ یعنی کلائی اور اس کے درمیان آ جاتی تھی، اتنی چھوٹی ڈھال تھی حضرت علی کی. اور وہ تلوار تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خیبر میں مقابلے میں آیا تھا عمر ابن عبد ود. اس نے جب آپ کو تلوار ماری تو وہ تلوار ڈھال کو کاٹتے ہوئے آپ کی کلائی تک پہنچ گئی تھی، لیکن کلائی کو کاٹ نہیں سکی تھی. آگے پڑھیں گے ہم وہ واقعہ انشاءاللہ. تو اس ڈھال کو جب لایا گیا آزمائش کے لیے تو 4 بندے مل کے اٹھا نہیں سکے، اتنی بھاری ڈھال تھی، 4 بندے اٹھا نہ سکے. تو یہ اس طریقے سے بنو نذیر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا. اس کے اندر اور بھی چند ضروری واقعات ہیں، لیکن اصل میں ان کا کچھ تعلق علمی بنیادوں پر، علمی نوک پرست، جیسے ام ایمن کا واقعہ ہے. تو بعض حضرات نے کہا ام ایمن کا وہ واقعہ خیبر میں پیش آیا تھا، بعض حضرات نے کہا نہیں بنو نذیر میں پیش آیا تھا. اسی طریقے سے چند حضرت زبیر کو یہاں پر آپ نے قلعہ عطا فرمایا. اگر آپ مدینہ جائیں نا تو وہ کونے میں وادی عقیق ہے. وادی عقیق آپ نے سنا بعض لوگ عقیق کا پتھر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں وہ عقیق کا پتھر اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وادی عقیق جو ہے یہاں سرخ رنگ کا پتھر ہوتا تھا، اور سرخ رنگ کا جو پتھر ہے اس کو کاٹ کاٹ کے فیکٹری میں لے کے گئے اور ان کو تیار کیا، اور اس سرخ رنگ کے پتھر سے مسجد نبوی کی تعمیر کی.
تو جو لوگ عقیق پہنتے ہیں تو وہ اسی محبت سے پہنتے ہیں کہ چونکہ اس پتھر سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے تو چلو میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں یہ اور اس طریقے سے، ورنہ عقیق کے پتھر سے وہ لوگ بہت عجیب عجیب قسم کی باتیں منقول ہے، یہ اس کو پہنو گے تو بڑی عزت ملے گی، تو ایسا ویسا کچھ نہیں، بس جو ہمارے بزرگان دین نے اگر عقیق کو پہنا ہے تو اس محبت سے پہنا کہ اس پتھر سے چونکہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، تو وادی عقیق سے اگر بنو نذیر کی طرف آئیں تو وہاں پہ ایک سڑک ہے، اس سڑک کے اوپر عروہ بن زبیر کا ایک محل ہے۔ محل کیا ہے؟ بس آپ سمجھ لیں ہماری یہ جو پلاٹ ہے نا، اس پلاٹ جتنا وہ ایک عمارت سی بنی ہوئی ہے، یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ایک زمانے تک رہی ہیں، تو یہ جو قلعہ تھا یہ بنو نذیر والوں کا قلعہ تھا، اور یہ جو محل یا قلعہ تھا بنو نذیر والوں کا تھا۔ یہ جو قلعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا، تو آپ اگر جائیں مدینہ شریف وادی عقیق کی طرف تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ انصار تھے، حضرت ابو دجانہ اور سہیل بن حنیف، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ انصار تھے لیکن بڑی غریبی تھی ان کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بنی نذیر کے آخر دنوں میں یا غزوہ بنی نذیر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس محاصرے کے درمیان ہی شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی، انشاءاللہ موقع ہوا تو کل ذکر کروں گا، آج کے لیے بس اتنا ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طبیعت سیٹ نہیں تھی، میں اس وجہ سے اور اچھی تیاری کر نہیں سکا، بس آج ہم اتنا ہی رکھیں گے انشاءاللہ، آپ دعا کیجئے، میں بھی کوشش کروں گا۔ جی تحقیق، کتنی تحقیق ہے، ہم لوگ تو ذوق نہیں رکھتے نا، لوگوں نے زندگی کھپائی ہیں۔ میں نے مدینہ کے سفر میں ایک عالم دین سے ملاقات کی، ان دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور عرب عالم تھے، اور ان کی وہاں پہ نوبل انعام یافتہ کتابیں ہیں، 5 کتابیں ان کی ہیں جن کو اردو ترجمے بھی میرے پاس رکھی ہیں وہ کتابیں۔ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف مقامات کی تحقیق کے اوپر گزاری۔ میری ملاقات ان سے رہی تقریباً 2.5 گھنٹے، ان کے بیٹے سے بھی میرا رابطہ ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی رفیع صاحب اور دیگر حضرات، ایک مقام کے حوالے سے حضرت کو پریشانی تھی مفتی رفیع عثمانی صاحب کو، تو فرمایا کہ میرا نام نہیں بتانا، لیکن ابھی پرسوں میری بات ہوئی تو حضرت پوچھ رہے تھے کہ آپ کی تحقیق کا ہمیں انتظار ہے کہ آپ اس مقام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا تھا، مسجد سلمان فارسی، یہ 7 مساجد ہیں غزوہ خندق کے مقام کے اوپر، تو وہاں پر حضرت سلمان فارسی کی ایک چھوٹی سی اونچی سی مسجد بنی ہے، وہاں ظہر سے لے کے عصر تک منگل کے دن اور بدھ کے دن یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص مقام ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا تحقیق ہے، تو میں نے ان کو پھر اپنی تحقیق بتائی، تو کہنے بڑے مطمئن ہوئے اور بتایا کہ حضرت پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے نا، تو کہنے لگے چونکہ بڑے لوگ ہیں مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہیں میرا نام نہیں بتا دینا۔ تو ایسے لوگوں کی پوری زندگی، آپ مدینہ شریف جائیں تو شیخ عبدالعزیز کاکی، یہ شیخ عبدالعزیز کاکی نے جو کام کیا نا یہ بھی انہی بزرگ سے پوچھ کے کیا سارا۔ شیخ عبدالعزیز کاکی کی وہاں پر کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں وہاں پر گیا تھا تو میں نے پوچھا کتنے کہنا 500 ریال، 500 ریال، میں نے فوراً ضرب دیا 36 سے، تو میں نے کہا اتنا تو ہمارے پاس نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت شیخ عبدالعزیز کاکی کی 4 کتابیں ہیں، اور اس کے اندر باقاعدہ ہر مقام کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ میں تقریباً مدینہ شریف گیا تو میں نے تقریباً صبح سے لے کے رات تک دن وہیں گزارا، ساری زیارات میں نے ایک طرف کر دی، اور میں نے ان کی کتابوں کو دیکھا کیونکہ وہ تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، پھر میں نے کہا میں چھپ کے کھینچ دوں تو کہیں گے پاکستانی بے ایمان ہوتے ہیں، تو میں نے اس لیے کھینچنی تصویریں، ورنہ میں جن چیزوں کی اجازت تھی، جیسے وہاں کچھ سندیں تھیں ان سندوں کی تصویریں میں نے لے لی، کہ وہ سندیں بھی 500 ریال سے کم دیتے ہی نہیں، میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے 500 ریال، ہر مال 500 ریال، میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی۔ تو وہ جو ہے انہوں نے وہاں پر بنایا، اس میں انہوں نے جبل احد کی پرانی تصویریں،
ٹھیک ہے، جبل احد کے سامنے جو چھوٹا جبل رومات کی پرانی تصویریں. اچھا، اس میں وادی قنات ایک ہے، اس میں جس میں حضرت حمزہ کی قبر آ گئی تھی، حضرت مصعب ابن عمیر کی قبر آ گئی تھی. پھر ان کی قبر کو کھودا 1970 میں، اس قبر کو کھود کے آپ ان دونوں حضرات کی قبروں کو آگے کیا. تو وہ وادی قنات بہتی تھی، ابھی وادی قنات بہتی نہیں. میں نے وہاں کے کئی بڑے بڑے علماء سے وادی قنات کی طرح پتہ ہی نہیں. پھر میں ایک دفعہ وہاں گیا ہوں، بس سے اترا ہوں تو میں نے دیکھا نیچے پورا کھالا بنا ہوا ہے، پانی بہنے کی جگہ بنی ہوئی. میں نے کہا یہی وادی قنات ہے جو میں نقشوں میں ڈھونڈ کے تھک گیا کہ یہی وادی قنات ہے، لیکن وہاں پہ پانی نہیں آتا. آج کل وہاں پانی نہیں، وہ بالکل جبل رومات کے ساتھ سے گزرتی ہے. تو جبل رومات کے اوپر کئی لوگوں نے عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، اس کی تصویریں بھی ان کے پاس، یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں جو انہوں نے اسکین کر کے بنائی ہوئی. تو اتنی تحقیق ہے، میں یعنی ایک موضوع کے اوپر شاید 3-4 دن بات کر سکتا ہوں، اتنی تحقیق ہے. تو ہم بہت مختصر کر کے بات کرتے ہیں، وقت ہی نہیں ہوتا، دونوں کی دلچسپی نہیں. تھوڑا سا اور بات کروں گا تو بڑی دلچسپی سے سننے والے بھی بور ہو جائیں گے، میں بھی بور ہو جاؤں گا. لیکن تحقیق یعنی اس میں مغلق قسم کی باتیں آ جاتی ہیں، مغلق کی باتیں آ جاتی ہیں. بہت میں نے مختصر کر کے چھانٹی کی. سمجھ لیں میں 3 دن بیٹھا تھا، اس کے بعد میں نے کہا یار اس قبیلہ بنو نذیر کے واقعے کو ایک بات دیکھنی ہوتی ہے، کہاں واقعتاً ہے بھی یا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں نے کی ہوئی تحقیقات. ہاں یہ مجھے ابھی تک نہیں ملا. ٹھیک ہے، تمام آیات کا مجھے نہیں ملا، لیکن میرا ارادہ ہے اس کے اوپر کام کرنے کا. یہ ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا. مجھے آپ سے پہلے ایک وہ میرے ساتھی حسان، انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ بھئی اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو میں ابھی بہت سی جھنجھٹوں سے فارغ ہوا ہوں، تو میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے اوپر کام کروں. تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے. اور سیرت کے اوپر کام کرنے، سیرت کے اوپر پڑھنے کی عجیب برکات ہوتی ہیں، بڑی عجیب برکات ہوتی ہیں. وہ برکات ایسی ہیں جو بتا نہیں سکتا آدمی، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ہمارا یہ سفر چلتا رہے. ابھی مجھے ایک اور مدرسے والوں نے کہا، تو میں نے ان سے کہا بھی 1 ربیع الاول سے لے کے 11 ربیع الاول تک جتنا ہو سکتا ہے ہم مغرب یا عشاء کے بعد سیرت کا درس کریں گے. اللہ کرے یہ ترتیب شروع ہو جائے. اور بہت سی ترتیبات ذہن میں ہیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ زبانی نہیں ہو سکتا، یہ تحریری طور پر بھی آئے گا. تو وہ انشاءاللہ اسی حساب سے دیکھیں گے کہ اس میں اس طریقے سے آ جائے کہ آیات کی تحقیق کرتے نا، یہ بڑا ایک الگ سے موضوع بن جائے گا. اگر سیرت کے اندر یہ چیز آ جائے تو بڑا دلچسپ بھی ہوگا اور یہ اچھا بھی ہوگا انشاءاللہ. ہاں، آپ لوگ اعتکاف میں ہیں، خاص دعا کیجیے گا. لوگ کرتے نہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے کہہ دیتے ہاں جی ہم کریں گے. تو میں اس لیے بڑی تاکید سے کہہ رہا ہوں. میں بھی نہیں کرتا ہوں، صحیح سے کوئی کھلا پلا دیتا نا پھر کرتا ہوں. تو میں کچھ کھلاؤں گا بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر کریں گے. آمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے. آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی اس کائنات کا وجود ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کا وجود ہوا. اے اللہ انہی کے صدقے ہمارے اس کام کو، اس بیٹھنے کو، اللہ آگے جو ارادے ہیں اللہ ان ارادوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے شرف قبولیت سے نواز دیجیے. ہمارے بھائی کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت عظیم عطا فرمائے. ہمایوں بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت عظیم فرمائیے. جو ہمارے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے. یہ جو لوگ بھی اعتکاف میں حاضر ہیں اللہ ان کے حاضر ہونے کو قبول فرمائیے، ان کے مسجد میں بیٹھنے کو قبول فرمائیے، کمیوں کوتاہیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ جو آپس میں ناچا کیے ہیں، آپس میں تکالیف ہے، گرمی کی وجہ سے تکلیف ہے،
یہ بیت الخلا کی وجہ سے، یہ کسی اور معاملے کھانے پینے سے تکلیف ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل سے حل فرما دیجیے۔ جو لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کسی بھی چھوٹی بڑی خدمت میں ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔